تقدیر کا جو عقیدہ شریعت نے بیان کیا ہے اس کا بھی لوگ غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں, غلط جگہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سب کچھ پہلے سے کیا ہے, طے شدہ, موت لکھی ہوئی, رزق لکھا ہوا, حتیٰ کہ جنت جہنم بھی لکھا ہوا ہے. قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے, مایوس کرنے کے لیے نہیں. ہم کیا ہو رہے ہیں, مایوس, کہ یار جب جنت بھی لکھی ہوئی جہنم بھی لکھی ہوئی تو عمل کا کیا فائدہ, جانا تو جہاں ہے وہیں جائیں گے ہم, ٹھیک ہے. جب صحت اور موت لکھی ہوئی ہے تو صحت بنانے کا, جب ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہے تو صبح جاگنگ کی ٹینشن لینے کا. بول لو کیا ہو گیا بھائی جب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ 50 سال میں مرے گا, تھوڑا بڑھا لیتے ہیں احتیاطاً, 80 سال میں مرے گا, ایک مثال دیں, ہم کیوں جلدی مارے ہیں اس کو 30 سال پہلے, 80 زیادہ ہو جائیں گے پھر تو وہ جاگنگ بالکل بھی نہیں کرے گا, 50 ہی کر لو. فرض کرو یہ بندہ کب مرے گا, 50 سال. تو جاگنگ کا کوئی فائدہ ہے صبح صبح اٹھنے کا, کولیسٹرول لیول چیک کرنے کا, شوگر, لڈو, احتیاط, موٹاپا کم کرو, سب ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی. موت تو کیا ہے, لکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں بہاری, میں بہاری نہیں ہوں لیکن ہمارے دوستوں میں بہاری ہیں, ان کے ہاں مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لے, حالانکہ کتا وہاں تک, لیکن جب شامت آتی ہے کتے کو اللہ وہاں پہنچا دے, یا اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں اس میں. ویسے شرافت سے اونٹ چلتا چلا جا رہا ہے, کتے کو دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے زمین. بات بالکل صحیح ہے, جب شامت آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے. یہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ ہوگا, لیکن مسلمان اس تقدیر کا غلط استعمال کر رہے ہیں. غلط استعمال کیا کر رہے ہیں, عمل کا کیا فائدہ جب جنت جہنم لکھی ہوئی ہے, صحت بنانے کا کیا فائدہ جب صحت اور بیماری پہلے سے لکھی ہوئی ہے, کرونا کا ٹیکہ لگانے کا کیا فائدہ, ویکسین کا کیا فائدہ, وہ تو جو مرنا ہے وہ تو مرے گا, اور اللہ بھلا کرے موٹاپا کم کرنے کا کیا فائدہ. بھائی شوگر لکھی ہوئی ہے تو ایک شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں, بچپن کا واقعہ ہے, وہ چائے میں چینی ڈال ڈال کر نا شہد بنا رہے, پینے لگا تو کسی نے بولا بھائی تجھے شوگر ہے مرے گا. اس نے کہا ابے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں. اب تک انا للہ ہو چکا ہوگا, مجھے غالب گمان یہی. ابے انسان ایک پھر کہنے لگے انسان کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. میں نے کہا ابھی مر نہیں رہا نا اس لیے کہہ رہا ہے, جب مرنے لگے گا کہے گا یار نہ کھاتا ہوا مرتا ہوا اچھا لگ رہا ہے نہ بھوکا مرتا ہوا. مرتا ہوا کوئی بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا, اپنے آپ کو بھی نہیں لگتا. آدمی کہتا ہے میں کیوں مر رہا ہوں. تو اسباب مسلمان اختیار نہیں کرتا یہ سوچ کے کہ کیا ہے تقدیر میں, گارڈ نہیں رکھتے نا علماء. بہت سے علماء کو ہم نے دیکھا ہے, اور آج کل اس کو سادگی سمجھی جاتی ہے, سمجھا جاتا ہے. ہم حضرت جی کے پاس گئے, کوئی گارڈ نہیں تھے, ڈائریکٹ گلے ملے ان سے جا کے, اتنے سادہ اللہ, اتنے نیک. بھائی اللہ بچائے, میں کسی بزرگ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا, لیکن عمل سے تو یہی لگ رہا ہے اگر آپ مشہور ہیں اور خطرہ ہے اور آپ کے گارڈ نہیں ہے تو کیا ہے, بولو حماقت ہے نا یہ. کیا کراچی میں تو ایک جو جس کے نہیں بھی خطرہ ہوتا وہ بھی مر جاتا ہے. کسی بھی وقت کراچی میں کوئی کسی کی جیب میں کسی بھی ٹائم پہ بم رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا. یہ آپ کو پتا ہے اتنے ہیروئن چی کہاں گئے, کراچی میں ہیروئن چی ایک دم غائب. مجھے نہیں پتا کہاں گئے, لیکن اڑتی سنی ہے بلّہ ہی جانے. کہتے ہیں کہ جب شروع میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, بم دھماکے, تو بہت سے ہیروئن چیوں کو واللہ عالم صحیح خبر ہے جھوٹی مجھے یقین پتہ نہیں ہے لیکن سنی ہے, لیکن ایک دم سے جو ہیروئن چی شارٹ ہو گئے, توبہ تو نہیں کر سکتے اتنی جلدی کہ سارے دھل دھلا کے نیک ہو گئے ہوں, لیکن شارٹ ہو ایک دم سے ہو گئے. بعض خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ بم رکھ کے ان کو جہاں پھٹوانا تھا کسی نے پیسے کھلائے بھائی تو یہ پڑیا لے وہاں چلا جا, وہ وہاں گیا ڈھیم بندہ ہی اڑا دیا. واللہ ہو سکتا ہے جھوٹی خبر ہو. تو ان حالات میں مسجدوں میں سیکیورٹی کا انتظام, بولو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. آپ کے گارڈ نہیں ہے, سادگی ہے, اور ماشاءاللہ بہت نیک ہیں, کوئی بھی کسی بھی وقت گلے حضرت جی سے مل سکتے. بہت سے حضرت جی ایسے دنیا میں آئے ہیں جن سے جب کوئی گلے ملائے اس کے بعد دوبارہ وہ کسی سے گلے ملنے کے قابل, اخبار میں آئے وہ اگلے دن. بہت سے کیسز ہیں, جو ملا وہ بھی گیا. افغانستان میں تو بہت سے امریکیوں سے, بہت سے طالبان گلے مل کے انہوں نے کباڑا کیا ہے. بہت سے رپورٹیں آتی ہیں اس طرح کی نا, وہاں سے خبریں آتی ہیں کہ وہ گلے ملے اور وہ جنت میں بھی اب کیا کر رہے ہیں, جنت میں یا برزخ میں بغلگیری ہو رہے ہیں. وہ چھوڑ ہی نہیں رہا اس کو, کہہ رہے اب کہاں لے کر آ گیا مجھے. تو جب ایسے حالات ہوں تو ایسے موقع پہ سیکیورٹی کا انتظام نہ کرنا اور یہ کہنا موت تو لکھی ہوئی ہے جب آنی ہوگی آ جائے گی, یہ تقدیر کے عقیدے کا صحیح استعمال ہے یا غلط استعمال. اس کا مطلب علم ہے, کھوپڑی علم ہے, تقدیر کا علم. آیتیں بھی یاد ہوں گی اس کو جو لکھا ہوا ہے, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا
وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اے نوجوان، اے غلام، لڑکے، یقین کر لے جو مصیبت تیرے مقدر میں لکھی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تجھے نہ پہنچے، اور جو چیز تجھے نہیں ملنے والی، جو نعمت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نعمت تجھے مل جائے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے قلم سے اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ کے قلم کو ہٹا دیا، اور اس کی سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے، اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کی زندگی دیکھو، احتیاط۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز کی حالت میں اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھو، میدان جنگ میں اسلحہ رکھنے کی تمہیں زمین پہ اجازت نہیں ہے۔ سب ایک ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، آدھے پڑھیں گے، آدھے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ جو دشمن ہے وہ چاہتا ہے لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم چند لمحوں کے لیے بھی اپنے اسلحے سے غافل ہو، اور غافل ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز۔ یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ میں مشغول ہیں، اللہ کی طرف مشغولیت کی وجہ سے دشمن سے کیا ہو رہے ہیں؟ غافل۔ یعنی عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ دشمن سے غافل۔ اس میں تو یہ ہونا چاہیے، ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم کہتے بھائی تم اگر اللہ کے لیے اللہ کی طرف مشغول ہو نماز میں تو اللہ تمہاری حفاظت، کیونکہ تم اللہ کے لیے، تم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہو، اور اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، تو اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے تم اگر نماز میں مشغول ہوگے تو مدد تمہاری غیب سے آئے گی، دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ نہ اللہ نے فرمایا کہ نماز تو قائم کرنی ہے، سارے نہیں نمازی، وہ سب کو دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی حملے میں سب کو قتل کر دیں گے۔ آدھے لوگ وہاں رہیں، آدھے کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر اتنی بڑی تعداد نہیں ہے مجاہدین کی کہ آدھے وہاں رہ کے دفاع کر سکیں، تو اللہ نے فرمایا جماعت چھوڑ، فرجالاً او رکبانا، انفرادی بھی نہیں پڑھ سکتے تو پیدل موقع ملتا ہے چلتے ہوئے پڑھ لو، اور گھوڑے پر موقع ملتا ہے تو گھوڑے پہ نیت باندھ لو، گھوڑے سے اترنے کی بھی اجازت، بولو نہیں آ رہی بات میرا؟ تو یہ صحابہ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے بھائی جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آ جائے، ہم تو نماز میں مشغول ہیں۔ ہمارے حضرت کے ہاں پہرا ہوتا تھا نماز کے دوران، جب حضرت نماز پڑھاتے تھے ممبر پہ گارڈ آ کے کھڑا ہوتا تھا، ایسے ریپیٹر لے کے یوں دیکھ رہا ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے حضرت کو لکھا یہ کون سا اسلام ہے؟ نماز میں ہم اللہ کی طرف مشغول ہیں، اور محراب پہ ممبر پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ گارڈ کھڑا ہوا ہے نماز کے دوران، یہ کیا ہے؟ حضرت فرمایا کہ نماز کے دوران نہیں بم پھٹ سکتا کیا؟ نماز کے دوران کوئی نماز توڑ کے نمازیوں پہ فائرنگ نہیں کر سکتا۔ یہ کون سی کتاب؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو نہ بم پھٹے گا، نہ کوئی دہشت گرد اندر داخل ہو سکتا ہے، اور تم سب سجدے میں ہوگے تو فرشتے تمہاری حفاظت میں لگے۔ نہ قرآن میں بھی نہیں لکھا، نہ حدیث کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ یہ بہت سے مسجدوں میں بم دھماکے نماز کے دوران ہوئے ہیں۔ اچھا کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی یوٹیوب پہ، اس میں بتایا کہ امام کا تقویٰ دیکھیں، زلزلہ آیا امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کانپ بھی رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، زلزلہ آ رہا ہے امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے مقتدی کھسک رہا ہے، لیکن امام صاحب زندہ باد۔ یہ حماقت ہے پرلے درجے کی۔ نبی نے فرمایا نماز میں اگر سانپ دیکھو تو یہ نہیں فرمایا کہ خشوع و خضوع میں مشغول رہو، سانپ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے۔ صحیح بخاری مسلم کی غالباً حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس کو مارو، قتل کرو سانپ کو، نماز توڑ دیں آپ جا کے اس کو قتل کریں۔ بھائی کسی کو مار دے گا، نماز پڑھ لینا آرام سے، ورنہ نماز جنازہ ہوگی تھوڑی دیر میں، پھر 15-20 آدمیوں کی۔ اللاجیکل باتیں آج بہت سے مذہبی لوگوں کا حصہ بن چکی ہیں، ان کی سوچ کا۔ اللاجیکل بات جب کریں گے، بات ایسی کریں گے، آدمی کہے گا تو چپ رہتا تو زیادہ اچھا۔ اللاجیکل بات، اور اس کو سمجھتے ہیں بزرگی اور کمال۔ اسی وجہ سے مار بھی کھا رہے ہیں لوگ، بہت سے دینداروں سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ یار ان کی باتیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بس نہیں چلا جا سکتا دین پہ بھائی۔ یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ادھر قرآن نے حکم دیا کہ نماز کے دوران بھی، کیونکہ ایسا نہ بلا وجہ کلاشن کوفے لے کے مسجدوں میں آ جائیں جہاں خطرہ ہو، میدان جنگ میں تو خطرہ ہوتا ہے نا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، نماز میں بھی آپ نے اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھی، اور آدھے لوگ ادھر ہوں گے، یہ بھی نہ ہو فرجالاً او رکبانا، تو پیدل یا سوار ہو کے نماز پڑھو۔ جماعت سے نماز ایسے موقع پہ کیا ہے؟ معاف ہے، کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہاں کا مسئلہ ہے، پہلے اس کو نمٹاؤ۔ اور سناؤں آپ کو آگے میں، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر دشمن آپ کے قیدیوں کو ڈھال بنا کے لے آئے، سامنے لڑائی ہو رہی ہے، بہت سے آپ کے مسلمان قیدی دشمن کی قید میں تھے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے آپ کے مسلمان قیدی کہاں تھے؟ دشمن کی قید۔ میدان جنگ میں وہ سامنے لے آئے ان کو فرنٹ پہ، معصوم بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا معصوم مسلمان ہیں۔ اب آپ اگر فائر کریں گے تو کس کو لگے گا؟
مسلمان. آپ اگر تیر چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی معصوم بچے کو میدان جنگ میں انہوں نے ڈھال بنا دیا, آپ کے لیے جائز ہے فائر کر. وجہ اس کی یہ کہ اگر اس بیس پہ آپ رک گئے تو وہ غالب آ جائے گا, وہ تو آپ کو قیدی بنا کے لے جائے گا, وہ تو آپ کو اس سے زیادہ قتل کرے گا. اب مجبور ہیں, آپ نے نیت کرنی ہے دشمن کو مارنے کی, لیکن چونکہ لاجک کیا کہتی ہے, لاجک یہی کہتی ہے بھائی آپ کے علاوہ اب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ پھر یہ کریں گے. تو اس لیے ایسے موقع پہ جنگ میں اگر آپ کے اپنے جو ڈھال بنائی ہوئی انہوں نے ان بندوں پہ گولیاں لگ رہی ہیں تو تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ میدان جنگ میں آپ کو اجازت ہے اپنے آدمی قتل کرنے کی. نیت اپنے آدمیوں کی نہ ہو, نیت کس کی ہو, ان کی ہو. یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. آج کوئی مذہبی آدمی اس طرح کی بات کرے, لوگ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے, اپنے لوگوں کو قتل کرنے کی باتیں کریں. عام حالات میں نہیں ہے, جب ڈھال بنا کے لائیں تو ہم نیت اس کی کریں گے دشمن کی. بھائی اب مجبوری ہے, اگر مارا جا رہا ہے تو کیا کریں, ورنہ تو وہ ایسے موقع پہ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ہم مسلح بچھا کے بس اب تو ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. ہم کہیں گے اللہ یہ معصوم مسلمان ہمارے سامنے لے آئے, اے اللہ بس معاف کر دے, اے اللہ کیا کر, ہم تو مجبور ہیں. اب تو اللہ کہے گا بھائی زمین میں جب تک ہو تو جو اسباب اختیار کرے گا مدد اس کے ساتھ ہو. سمجھ رہے ہو, مدد کس کے ساتھ ہوگی, جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے گا. جنگ میں ایسا ہوتا ہے, چالیں چلی جاتی ہیں جنگ میں, مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے, اس کو سمجھیں. صحیح مطلب یہ ہے کام کرنے سے پہلے آپ نے کامیابی کے تمام ذرائع, تمام وسائل, تمام اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کریں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو میں 90 سال تک زندہ رہوں, ہر آدمی چاہتا ہے. نہیں چاہتے تو بتا دیں, ہاتھ کھڑا کریں. جو حضرات سبھی چاہتے ہیں, ہر آدمی چاہتا ہے میں 90 سال تک. بہت سے لوگ اس لیے بھی چاہتے ہیں تاکہ پہلی والی مرے, اللہ معاف فرمائے, غلط سوچ ہے. ان کو پتا ہوتا ہے ہماری زندگی میں اس کے مرنے کا کوئی چانس, بہت غلط سوچ ہے یہ میں بتا دوں, لیکن ہے بعض لوگوں کی. تو ہر آدمی چاہتا ہے, عورتیں بھی مرد بھی. آپ نے کیا کرنا ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے, حدیث میں آتا ہے مفہوم حدیث کا, مسلمان کی جو لمبی عمر ہے وہ اس کے حق میں کیا ہے, رحمت ہے. اس کی زندگی میں رمضان کے روزے زیادہ ہوں گے, اس کی زندگی میں صدقات زیادہ ہوں گے, اس کی زندگی میں زکاتیں زیادہ ہوں گی. تو اعمال کا ایک بہت لمبی عمر مسلمان اگر نیکیاں کرے اس میں تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے. اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ بہت زیادہ, اس کے پاس لیلۃ القدریں زیادہ ہوں گی, اس کے پاس بقرعید کی قربانیاں زیادہ ہوں گی, بہت کچھ اس کے پاس زیادہ ہوگا. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا بھائی زندگی چاہیے, اللہ نے حکم دیا اسباب اختیار کرو. سمجھتے ہو جو بھی اسباب, اور ہر چیز کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے. آپ چاہتے ہو آپ کے پاس W11 ہے, مزدہ ہے, آپ چاہتے ہو کہ یہ لانگ لائف ہو اس کی, تو آپ مفتیوں سے پوچھو گے. آپ کس سے پوچھو گے, میکینکس, جو مزدہ کے میکینک ہو. آپ کے پاس 1 to 5 ہے, آپ 1 to 5 کے جو میکینک ہیں ان سے پوچھو گے یار میں چاہتا ہوں جو میری بائک آج جیسی چمک رہی ہے اور جیسی انجن کی پاور آج ہے 20 سال کے بعد بھی یہ ایسی رہی. تو آپ کو بتائے گا بھائی آئل جلدی چینج کر لیا کرو, مینٹیننس کا خیال کرو, یہ کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کسی مولانا صاحب کے پاس آؤ گے تو وہ آپ کو اس کا جواب بولو, وہ یہ بتائے گا کہ یعنی اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہو, یہ باڈی بھی تو ایک مشین ہے نا, تو آپ اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے, علماء کے پاس نہیں. علماء کے پاس صرف یہ پوچھنے کے لیے آؤ گے کہ لمبی عمر کا اسلام میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں, یہ بتا دیں آپ مجھے. باقی عمر صحت کیسے ہوگی, عمر میں اضافہ کیسے ہوگا, یہ کون بتائے گا, یہ میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا. یہ کون بتائے گا, یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. تو اب ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے بھائی کولیسٹرول لیول چیک کرو وغیرہ جو بھی بتاتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے, خود بہت جلدی مر جاتے ہیں. اکثر ڈاکٹر بیچارے پتہ نہیں کیوں بہت جلدی مر رہے ہیں. مجھے حکیم 99 سال تک زندہ میں نے دیکھے ہیں, 90-99, ڈاکٹر جلدی مر رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے, حالانکہ علم ڈاکٹروں کے پاس حکیموں سے جدید علم ہے نا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, ڈاکٹر صحت کے اصول بتاتے ہیں, خود اس پر عمل کرتے نہیں ہیں. سگریٹ کے آپ ان سے تقریر کروا لو, سگریٹ کے اتنے نقصان, خود 6 ڈبے ایک دن میں خالی کر رہے ہوں گے. تو باتیں کرنے سے صحت نہیں بنتی. حکیموں کو ہم نے دیکھا ہے جو بیسک صحت کے اصول ہیں نا ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, صبح لمبی واک کرنا, تھوڑا کھانا, یہ بیسک اصولوں پر 90-95 سال کے ہم نے بہت دیکھے. تو وہ بیسک اصولوں کو نا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. خیر, تو آپ کو پتا چل گیا بھائی صحت کا یہ اصول ہے, تو آپ نے جاگنگ شروع کر دی, جم جانا شروع کر دیا, یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. اونٹ پہ ایک دن بیٹھے پاگل کتے نے کاٹ لیا آپ کو اور آپ کیا ہو گئے, مر گئے, ہسپتال میں پڑے ہیں. یہاں تقدیر کام آئے گی.
اب آپ نے غم نہیں کرنا یار میں نے تو اتنا کچھ کیا, میں نے یہ, میں یوں. تو ایسے موقع پہ یہ اس موقع کی حدیث ہے, وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں کہ یقین کر لے جو مصیبت تجھے پہنچی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے, بس اللہ نے مقدر یہی کیا ہوا تھا. تم نے اپنے اسباب اختیار کر لیے, تمہیں ثواب مل گیا, لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہو جاتا ہے ایسے موقع پہ ہے, پہلے نہیں ہے, کام کے بعد ہے, بشرطے کہ آپ نے کام پورا کیا ہو. آپ نے کام پورا کیا, اگر آپ نے کام پورا نہیں کیا پھر تسلی کا آپ کو حکم نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, 6 لڈو کھا کے آپ کی شوگر ہائی ہو گئی, آپ پڑے میں کہہ رہے ہیں مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا, گناہ ملے گا ایسے الفاظ کہنے سے. اللہ کہے گا یہ لکھا ہوا تھا مگر تیری حماقت کے ساتھ لکھا ہوا تھا. اللہ کو پتا تھا یہ اس کو شوگر ہے پھر بھی یہ حماقت کرے گا, تو اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا کون بے وقوف ہے کون عقل مند ہے کون حماقت. اللہ نے اس لکھ دیا تھا کہ یہ کمبخت گناہ کرے گا, ورنہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو تقدیر کا عقیدہ آپ نے تمام اسباب اختیار کر لیے, رزلٹ 0 ہے, تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار میں کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر رہا ہوں مگر نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 0. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کامیاب لوگوں کی 7 گٹس بتا رہے ہوتے ہیں نا, 7 علامتیں, یہ ان کی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہو چکے ہیں کامیاب, ورنہ بعض میں 14 علامتیں پائی جاتی ہیں 7 کے بجائے, وہ پھر بھی کامیاب بولو پھر بھی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں 7, وہ ہے نا مشہور کتاب ہے 7 ہیبٹس, کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا, 7 عادتیں کامیاب لوگوں کی. اس میں وہ بڑی خاندانی عادتیں, تو اس میں پھر وہ فلانا جو تھا وہ یوں ہوا گیا تھا, وہ اتنا ہو گیا, وہ ویسے ہو گیا. بھائی یہ کتاب اس میں بھی لکھو فلانے میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں, یہ 7 بھی تھیں اور الگ سے گریوی میں 7 اور بھی تھی اس کی, ٹھیک ہے. 7 تو یہ کامیاب لوگوں کی, اور 7 بہت زیادہ کامیاب لوگوں کی اضافی اس میں قدرت کی طرف سے انسٹال ہوئی ہوئی تھی. 14 علامتیں ٹوٹل پائی جاتی تھی جو دریافت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی پائی جائے, لیکن وہ اونٹ پہ ایک دن بیٹھا اور پاگل کتے نے اس کو تو وہ ساری علامتیں کہاں گئیں؟ ہوتا ہے ایسے. وہ میں اکثر امام شافعی کا ایک شعر پڑھتا ہوں. امام شافعی بہت بڑے شاعر تھے, ان کا ایک شعر ہے, وہ شعر کہتے ہیں کہ اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي یا فحققي. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چلے نا کسی کی اچھی قسمت ہے, خوش قسمت آدمی, اس نے ایک دن لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے, ابھی اس نے اس کو زمین میں دبایا بھی نہیں, درخت بھی نہیں, پانی کھاد یہ اس پروسیس سے گزرے بغیر ہی قدرت نے اس کا ایسا ساتھ دیا کہ لکڑی نے یا بیج نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے. فصدقی, تصدیق کر دیا کرو, خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جاتی ہے, وہ ہوتا ہے نا, جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ایک دم چلنا شروع. ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے, وہ گولے گنڈے کی ریڑھی لگائیں کروڑپتی ہو جاتے ہیں, اور جناب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں برکت. اور ایسے لوگ بھی ہیں, کوئی کروڑپتی تاجر نے ان کو بلا کے صرف چائے پلا دی اپنی دکان پہ, مشورہ لے لیا چھوٹا سا, اور کاروبار ٹھپ ہونا. کروڑوں کے کاروبار جب ان کے حوالے کرو تو ایک دم بیٹھ جاتا ہے. بعض دفعہ ان کی اپنی حماقت ہوتی ہے, بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي. خوش قسمت آدمی کے بارے میں اگر تم نے سنا کہ لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا, مان لیا کرو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں خوش قسمتوں کے ساتھ. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى. اور جب بدقسمت آدمی ہے اس کے بارے میں کبھی خبر سننے کو ملی کہ اس کو صرف پانی چاہیے تھا, کوئی کروڑوں اربوں روپے بھی اس کی خواہش بیچارے کی نہیں, وہ کہہ رہے پانی مل جائے مجھے پیاس لگ رہی ہے, اور اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ بھرا ہوا کنواں, اب تو ملے گا ہی پانی. اب وہ خوش ہو گیا کہ اب تو میری قسمت جاگ گئی. بھائی صرف 1-2 گلاس نہیں, کنواں کیا ہے بھرا ہوا اور میرے قریب ہی ہے, اب تو پانی تو ملے گا, میں تو کروڑوں بھی نہیں مانگ رہا اللہ سے. وہ پانی پینے کے لیے آیا, کنویں نے اس کو دیکھ کے, پانی نے جب اس کو دیکھا اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا کہ تجھے نہیں, سب کو ملے گا تجھے نہیں ملے گا. یعنی پانی نے جب اس کو دیکھا نا یہ آیا ہے, پانی نے کہا میں نیچے جا رہا ہوں. اس کو دیکھ کے یہ شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے, اس کو بھی لوگ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے یار امام شافعی اتنے بڑے محدث تھے, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. بھائی یہ سمجھانے کے لیے ہے نا, یہ سمجھانے کے لیے. تو کہتے ہیں وہ دیکھ کے نیچے چلا جائے تو کیا کرنا ہے, حقیقی اس کو بھی صحیح قرار دے دیا کرو. یار ہوتا ہے بعض دفعہ
اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتے کاٹنے کا مطلب یہی ہے. تو لیکن یہ کب سوچنا ہے؟ کام ہونے کے بعد. جیسے غزوہ احد میں مشورے ہوئے, سب کچھ ہوا, شکست ہو گئی, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ غم کرنے کی اجازت. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ ایام ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں, کبھی ان کو فتح, کبھی تمہیں فتح, کبھی ان کو شکست, کبھی تمہیں شکست. بس یہ تو اللہ کے, اگر ہمارے ہی اس کاموں سے سب کچھ ہونے لگے تو ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق رہے گا پھر؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو یوں ہی تھوڑا سا کیا کرو نا. اگر ہمارے ہی کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہو تو پھر ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق ہے؟ پھر تو ہم تو اللہ بن گئے نا. جو کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے بعض دفعہ ہم کچھ کریں گے ہو جائے گا, بعض دفعہ پورا زور لگا دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. مائیکل جیکسن نے صحت اور زندگی پر جتنا زور لگایا تھا نا زندہ رہنے کی, اس نے ایسی کوشش کی ہے کہ میں اور آپ خواب میں بھی اس کوشش کا تصور نہیں کر سکتے. دیکھو ہمیں نہیں پتا ہمارے گردے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہم نے تو لنگس ونگس کا کوئی ٹیسٹ کرایا نہیں, چل رہے ہیں توکل پہ یار, سانس آ رہا ہے, صحیح ہوں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. ہم تو اس امید پہ جی رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے, اللہ نے کہ گردے خراب ہو گئے, ہمارے پاس تو اسپیئر میں کوئی گردہ این موقع پہ ہوگا, پہلے فلاں کا گردہ پکڑ, فلاں کا گردہ پکڑ, وہ بھی ریلیشن لوگوں کو پتہ نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا, یہ ٹینشن ہوگی کہ نہیں؟ ملے, لگ گیا, ٹھیک ہے, نہیں لگا, انا للہ و انا الیہ. مائیکل جیکسن نے کہا یہ رسک میں نہیں لے سکتا. مائیکل جیکسن نے کوئی بندہ پکڑا, ڈاکٹر صاحب اس کا گردہ لگ سکتا ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا ہاں لگ سکتا ہے. اس نے کہا تیرا گردہ میں نے اتنے کروڑوں میں خرید, ابھی اپنے اندر ہی لگا رہنے دے. اگر بالفرض فیوچر میں مجھے کڈنی کی ضرورت پڑی تو تیرا جو رائٹ والا کڈنی ہے وہ تیرا نہیں ہے, وہ کس کا ہے؟ میرا. اور اس کے ایڈوانس پیسے پکڑا, یہ ہر مہینے پیسے دینا یہ حرام ہے, یہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے, لیکن ان کے یہاں کیا حلال حرام, جب ڈانس کرنا حلال ہے ان کے تو باقی کیا رہ گیا. تو یہ سارے جو پارٹس جو لگ سکتے ہیں, اس کے پہلے سے سودے ہم کورونا کے باوجود غلط کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے سے, اچھا کام نہیں ہے. اگر اس وقت مائیکل جیکسن زندہ ہوتا نا, کورونا کی ٹینشن سے ویسے ہی اس نے مر جانا تھا, یہ بتا, کیونکہ وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا کہ کسی کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہوگا, اور جراثیم کی الیک سلیک میں برداشت نہیں, میں اپنے جراثیم کو کسی دوسرے کے جراثیم کو عید ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا اپنے جراثیم کے ساتھ. اگر وہ غالب آ گئے اور میرے والے کمزور پڑ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ آرمی بھیجی انہوں نے کہ بھائی اس کو اٹھاؤ, اس کا اتنا بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے ہیں, پولیس آئی, فوج آئی, نیٹو نے حملے کیے ہوں گے, اٹھ جا بھائی. اس نے کہا بھائی میں ایسا سوئے ہوں مجھے دنیا میں کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے سو گیا یار, پتہ ہی نہیں چلا کب روح نکلی ہے, دار خالق حقیقی سے جا ملی. تو یہاں مائیکل جیکسن کے لواحقین اول تو ہوتے ہی نہیں, ان لوگ کے لواحقین بھی نہیں ہوتے زیادہ, ان لوگوں کے لواحقین بھی زیادہ, نہ شادی ہوتی ہے نہ بچے ہوتے ہیں, لواحقین تو ہم لوگ کے ہوتے ہیں بھائی. میں نے بتایا تھا نا گدھے کا کوئی باپ, اس کو گدھا نہیں کہہ رہا مائیکل جیکسن کو, ایک مثال دے رہا ہوں. گدھے کا نہ ماموں ہوتا ہے, نہ خالہ ہوتی ہے, نہ پھپھی, نہ چاچا, نہ بھتیجا, نہ بھانجا. تو اگر آپ نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہو, گدھا نکاح کے بغیر زندگی گزارتا ہے نا, تو نہ اس کا خالہ ہے, نہ بھتیجا ہے, نہ ماموں, نہ چاچا. جو نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں ان کا بھی نہ باپ ہوتا ہے, نہ خالہ, نہ چاچو, نہ ماما. مائیکل جیکسن کا تھا, لیکن میں ایک مثال دوں, بہت سمٹ کے بہت تھوڑے سے رہ گئے, ایک عدد ابا اور شاید کوئی وہ ہیں بیوی تھی, بچی بھی ایک, چلو بہت بزرگ تھے ان کے. یہ بہت بڑا خاندان تھا مائیکل جیکسن کہ ایک عدد بیوی اور ایک عدد بچی, بہت عظیم خاندان. شادی پہ کتنے لوگ آئیں گے یار؟ اب شادی کس کی بیٹی کی شادی پہ, سوری, ایک گورے نے کتاب لکھی ہے ٹینشن سے بچنے کی. اچھا جو بیٹی ہوتی ہے نا اس کا بھی باپ سے ریلیشن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس کتاب میں بتا رہا ہوں. یعنی ایک بیٹی پیدا ہوئی, ان کا مائیکل جیکسن کی نہیں, ایک نارمل جن کی ہوتی ہے. گوروں میں ایک شخص نے, ماہر نفسیات نے کتاب لکھی ہے گوروں کو ٹینشن سے بچانے کے لیے. ٹینشن تو بہت زیادہ ہے نا وہاں پہ, ڈپریشن سے بچانے کے لیے. اس میں ایک بات لکھی ہے کہ اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں تو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ یہ ٹینشن کسی اور کی ہے یا آپ کی ہے. بعض دفعہ آپ کسی اور کی ٹینشن میں خود لے رہے ہو. پھر اس نے مثال دی جیسے بیٹی کی شادی, اس نے کہا یہ بیٹی کی ٹینشن ہے, آپ کی یار تم کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے, یہ کس کی ٹینشن ہے. تو آپ تو اس کو لطیفہ اس سے سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ہاں باپ بیٹی کا ریلیشن بہت, بیٹی کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی باپ کو ہوتی ہے, کیونکہ بچیاں تو نہ سمجھ ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا ہم فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں. باپ کو زیادہ ہوتی ہے. تو بھائی آپ خدا کے لیے ایسی کوئی کتاب نہ لکھیں, آپ جب ماہر نفسیات ہوں تو لکھیں کہ اگر آپ کی بیٹی کی ٹینشن ہے تو وہ آپ کی ٹینشن ہے, اس کو حل کس نے کرنا ہے, کیونکہ آپ اس کے باپ ہو. صرف بلڈ ریلیشن نہیں ہے, ایک روحانی ریلیشن بھی ہے باپ بیٹی میں. خیر,
کہاں سے بات چلی تھی کدھر کو نکل گئی, میں کیا بتا رہا تھا یار بیان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقدیر والی آیتیں بھی جہاں فٹ کرنی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی, بلکہ مایوسی پیدا کرنا, عمل میں ڈھیلے ہونا, دکان پہ بیٹھا ہوا مکھیاں مار رہا ہے, ابے جو مقدر کی روزی, جو میں نے دیکھا ہے نا لوگوں کے ڈائلاگ, ابے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو آئے گا. اب کیا بیٹھ کے باتیں بولیاں لگا رہے ہیں اور پبلسٹی کر رہے ہیں اور اس کو اتنا. ابے ایک تاجر سے میں ملا, ماشاءاللہ ان کی اچھی آمدن. میں نے کہا یار آپ کا نہ میں نے کہیں ایڈورٹائز دیکھا ہے آپ کی کمپنی کا, نہ کو آپ تو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ذرا پبلسٹی کرو اس کی, تھوڑا کام بڑھاؤ. اس نے کہا یار روزی تو کس سے آتی ہے, مقدر سے, بس اللہ بہت دے رہا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. میں نے کہا پہلی بات آپ کو ضرورت نہیں ہے, قوم کو ضرورت ہے. نیک لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو فائدہ قوم کو ہوگا. پیسہ تو گھومتا ہے نا, آپ نہیں ہو تو یہ دوسرے کی جیبوں میں جائے گا. دوسرا چور بھی ہو سکتا ہے, ڈاکو بھی ہو سکتا ہے, آپ نیک آدمی ہو, آپ کے بچوں کو فائدہ اس سے. ایک آدمی کے لیے تو 1 لاکھ بھی ضروری نہیں ہے, میں تو سارا ہوتا بیوی بچوں کے لیے, قوم کے لیے, ملک کے لیے, مسلمانوں کے, ان کے لیے ہوتا ہے. ورنہ ایک کے لیے کیا ضرورت ہے, اپنے گولے گنڈا لگاؤ, شام کو 2 روٹی کھاؤ, بس ختم. مسلمان کو جو پیسہ کمانے کا حکم ہے آپ کی اپنی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے. مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام پاورفل ہوگا اور مسلمان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوگا. تو وہی ہے کہ سوچتے نہیں ہیں, کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے. خیر, تو تقدیر کا عقیدہ آپ نے تمام اسباب و وسائل اختیار کر لیے, پھر بھی اگر رزلٹ 0 ہے یا نقصان ہوتا ہے کوئی بات نہیں. ہوا مولانا, وہ کیا ہے, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. دیکھو کیا زبردست آیت ہے. صحابہ کو جب غزوہ احد میں شکست ہوئی ہے نا تو منافقین مذاق اڑانے لگے, دیکھا ہمارے مشوروں پر عمل نہیں ہوا, غلط مشورے ہوئے تھے, یہ ہوا تھا, ہو گئی نا شکست. تو صحابہ کو اللہ نے حکم دیا ان کو یہ کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے, ہمیں جو شکست ہو گئی, ہمیں جو زخم پہنچے, ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے تو ہمارے رب نے لکھی تھی. تو رب غلط چیز بولو نہیں لکھی, تو رب نے لکھی تھی, اور ہمارے جب ہم اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اچھا ہی لکھا ہوگا ہمارے لیے. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. دیکھو مصیبتیں سب کو آئیں گی, اللہ کو ماننے والوں کو بھی, اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی, دونوں کو آتی ہیں. ماننے والوں کے حق میں یہ مصیبت رحمت ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی. اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی. کافر یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے جو مصیبت پہنچائی ہے وہ ٹینشن ہے. مسلمان کہتا ہے اللہ ہمارا دوست ہے, ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچا رہا ہے تو ہماری خیر خواہی میں, ہماری برائی میں نہیں. تو یہ مصیبت آپ کے لیے کیا بنے گی, رحمت بنے گی, یہ نعمت بنے گی اللہ کی طرف سے مصیبت, اس میں بھی خوشی ہوگی. تو اب صحابہ منافقین پریشان تو نہیں, یعنی وہ تو خوشیاں منا رہے تھے کہ بھائی اس میں کیا رحمت ہو سکتی ہے, یہ جو اتنے لوگ شہید ہو گئے, اتنے زخمی ہو گئے اور شکست ہو گئی, کافر خوش ہو کے چلا گیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے, جو بھی مصیبت دے گا وہ ہمارے فائدے کے لیے. تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ نے 3 فائدے قرآن میں گنائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, فرمایا سب سے پہلا فائدہ اللہ نے بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا. مرنا تو اب بھی تو سبھی دنیا سے چلے گئے نا, کوئی زندہ ہے ان میں سے؟ بھائی جو نہیں شہید ہوئے وہ بھی چلے گئے, جو منافق تھے, جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی قتل ہو گئے یا مر گئے. لیکن نام کس کا لیا جاتا ہے؟ غزوہ احد کے شہداء کا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پانی کے کنارے پر تھی. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ انہوں نے بتایا کہ پانی گزر رہا ہے اور میری میت کو یہاں سے نکالو. تو وہاں سے ان کی جب میت کو نکالا گیا تو بالکل تازہ خون بہ رہا تھا. شہداء کا خون تو میں نے خود سونگا ہے, اور کچھ شہداء کے خون کی خوشبو تو میں نے اپنی ناک سے سونگی ہے. 6 مہینے بعد بہت سے شہداء ہوتے ہیں ان کا جسم سلامت ہوتا ہے. یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا, ریڈ کراس والوں نے ایک وہ لگائی ہے کہ بعض لوگوں کی قبر خون سے خوشبو آتی ہے, بعض کی خون سے خوشبو نہیں آتی. یہ ریڈ کراس کی رپورٹ ہے, وہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ میں نے دیکھی تھی, وہ انہوں نے اڑا دی ہے وہاں سے, ٹھیک ہے نا, حالانکہ خود ان کی اپنی رپورٹ تھی. وہ وہاں سے انہوں نے کیا کر دیا, خبر ہی اڑا دی. اور ہمارے بہت سے ساتھیوں نے تو بہت سے کی سونگی, جن میں مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو درس قرآن دیتے تھے. 6 مہینے بعد ان کی قبر کھلی ہے. 6 مہینے بعد بھی جسم سے خون بہ رہا تھا, اور ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو بھی سونگی اور باڈی بھی 6 مہینے بعد بھی سلامت. تو یہ مقام مرنے کے بعد عام لوگوں کو ملتا ہے, بولتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں غزوہ احد میں اگر فتح ہوتی تو اتنے سارے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ نہ مل. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے.
ہم تو آخرت کے لحاظ سے بھی سوچنا ہے. دوسرا اللہ نے کیا فرمایا, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. جب مشکلات آتی ہیں تو انسان نکھرتا ہے. ممی ڈیڈی والے بچوں کو آپ کبھی بڑا کام دنیا میں کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. دنیا میں آپ ممی ڈیڈی بچوں کو بڑا کام, دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے. آج تک آپس کی بات ہے, یہ ہماری آپس کی بات ہے, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلی بھی نہیں کر سکتے, دوسری تو دور کی بات. امی سے پوچھتے ہیں امی کر لوں, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں نا, امی کہ نہیں ابھی نہیں, تو کہہ رہے ہیں چلو پھر بعد. تو امی سے تو پوچھنا چاہیے, لیکن ایک عمر ہوتی ہے 40 سال تک سے پوچھ رہا ہے یار تو بس کر, اب بس ہو گیا یار, 40 سال تو اب ہو گئی نا, اب امی سے پوچھے بغیر کر لو یار, اس عمر میں تھوڑی. ویسے تو اماں ابا سے پوچھنا ہی چاہیے, کہاں کرنی ہے اس میں پوچھنا چاہیے, کرنی نہیں کرنی اس میں پوچھنے کی ضرورت, تو کرنی ہے, کہاں کرنی ہے یہ بتا دو آپ, یہ پوچھ. اچھا خیر, تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مشکلات دیکھو, دنیا میں جہاں بھی فورسز کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو گدوں پہ نہیں دی جاتی, ایئر کنڈیشن کمروں میں اور گدوں پہ سلا کے آرمی کو ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ جی آپ نے کیڈٹ کالج میں گئے, سوری آپ نے جو ہے نا وہ کیڈٹ بھرتی ہو گئے, اب آپ کی 1 سال کی ٹریننگ ہے, آپ فوج میں گئے, جی کہاں ٹریننگ دی جائے گی, جی وہ فلاں مولٹی فارم کا گدا ذرا ایسا ہے اس پہ چوٹ نہیں لگتی, وہاں آپ کو ہم اچھل کود سکھائیں گے. ایسا ہوتا ہے, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے مشکلات میں, جنگلوں میں. اور وہ جو SSG کمانڈوز ہوتے ہیں, SSG کمانڈوز سے ایک میں نے انٹرویو لیا کچھ دن پہلے, اتنی ٹف ٹریننگ, میرے ہوش اڑ گئے یار. میں نے کہا انسان ہو یار, کیا ہو تم, 30-35 آدمی رہ گئے تھے, پتہ نہیں کتنے ہزار گئے تھے اس میں ٹریننگ میں, تو بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن وہ ٹف ٹریننگ کے بعد لائف بن جاتی ہے, پھر کوئی کام ان کو ٹف لگتا نہیں. اس نے مجھے بتایا کہ SSG ٹریننگ میں اتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں بغیر پانی کے, بغیر خوراک کے, اور اس ٹف ٹریننگ میں بہت سے لوگ بھاگتے, جو بھاگنے چاہتا ہے اس کو بھاگنے دیتے ہیں, یہ زبردستی والا کام نہیں, بھاگتے بھاگتے تھوڑے سے لوگ آخر میں رہ جاتے ہیں. تو ٹف ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, لائف آپ کی بن جاتی ہے, پھر کوئی کام آپ کو ٹف لگتا نہیں, آپ چل سکتے ہو, آپ دوڑ سکتے ہو, پھر بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, آپ ہنسی خوشی زندگی. تو جیسے پاکستانی جب باہر جاتا ہے تو سویڈن اور آسٹریلیا جیسے ملک میں ان کو ٹینشن نہیں ملتی تو وہ پاگل ہونے لگتے ہیں. اتنی ٹینشنیں دیکھی ہوتی ہیں, وہاں جا کے گوگل پہ ٹینشن لکھ کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کہیں سے کوئی ٹینشن ملے تو ہمیں سوڑا, جتنی بجلی استعمال کر رہے ہو اتنا بل آ رہا ہے. اور حکومت بے روزگاروں کو بھی الاؤنس دے رہی ہے. ہسپتال میں جاؤ, اتنے خوبصورت ہسپتال, میں نے تھائی لینڈ کا ہاسپٹل دیکھا بھائی, اتنا خوبصورت, گدے مدے, بھائی اتنا, گھر میں آدمی کو وہ سہولت نہیں مل رہی ہوتی, تو اتنا کوئی ٹینشن ہی نہیں ملے گی تو بعض دفعہ آدمی عادی ہو جاتا ہے نا ٹینشنوں کا. دوسری شادی والا تو ایسے ملکوں میں رہ ہی نہیں سکتا, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن نے کیا کہا کہ جو زخمی ہوئے اور یہ جو اتنا مسائل آئے, اس سے اللہ تمہارے دلوں کو کیا کر رہا ہے, نکھار پیدا. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل کو جب رگڑے لگتے ہیں نا, خواہشات کے خلاف چلتا ہے انسان, پھر دل کیا ہوتا ہے, چمکتا ہے. جس کی ہر خواہش پوری ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. کبھی رمضان میں نور پیدا ہوتا ہے دل کے اندر, بھوکا پیاسا رہ کر, کھانے پینے سے نور پیدا نہیں ہوتا, نحوست آتی ہے, ہر خواہش آپ کی پوری ہو رہی ہے. تو تیسری اللہ نے نعمت یہ بیان کی کہ منافق اور مخلص میں اللہ نے کیا فرق کر دیا ہے, فرق. اگر ہمیشہ فتوحات ہوتی رہیں گی تو پتہ کیسے چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون, پھر تو بھیڑ چال ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو خود بھی تو بتا سکتا ہے کہ منافق کون ہے اور نیک آدمی, اتنی ٹینشن میں تو نے ہم لوگ کو ڈال کے بتایا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی عادت نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں بتاتا رہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, اسباب میں ڈالے گا تم نکھرو گے, اس سے پتہ چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون. اگر اللہ نہیں کرنا ہوتا تو سب کچھ اللہ ویسے ہی کر دیتا. اللہ تمہیں آزمائے بغیر تمہارے دل کو اچھا بنا دیتا, اللہ ویسی شہادت کا دنیا میں ہی ثواب دے دیتا سب کو, جو مرو گے شہید والا ہی ثواب ملے گا. بھائی یہ دنیا دارالاسباب ہے, پہلے اس پروسیس سے گزرو گے اس کے بعد رزلٹ. تو 3 فائدے اللہ نے قرآن میں بتا دیے, شکست کے باوجود کتنے فائدے ہوئے ہیں, 3. اور اللہ نے کہا کہ منافق جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, ہمیں تو وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے, ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے. اور هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم, ہمیں تو ایک ہی, ہمیں تو کامیابی ہے, لیکن ہم جو تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہونے والا کیا ہے, جو ٹینشن تمہیں پہنچے گی وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. وہ کیا ہے, ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا, ہماری تلوار سے تمہیں عذاب ملے گا یا اللہ کی طرف سے جہنم میں.
یعنی یا تو اللہ ہم سے تمہیں لڑوا کے تمہیں شکست دے کے تمہیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، یا آخرت میں اللہ تمہیں رسوا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کام سے پہلے تو اسباب اختیار کرنے، کام ہونے کے بعد ما کتب اللہ لنا، جو مقدر میں تھا وہ، اس سے بڑا سکون ملتا ہے خدا کی قسم. اور جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نا، ساری زندگی کنفیوز، ساری زندگی. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کاروبار میں بہت مشورے کر لیے سب کچھ، اب کاروبار شروع کیا، یار پتہ نہیں یہ والا کرنا چاہیے تھا کہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہماری ایک ریلیٹو خاتون تھی، انہوں نے اپنے بچے کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے 6 مہینے لگا دیے ان کی کھوپڑی میں بات. پھر اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو ٹینشن، وہاں والا زیادہ اچھا تھا یہاں والا. یہ کنفیوژن اس کو ہوتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان. بھائی آپ نے اسباب اختیار کر کے ایک فیصلہ کر لیا، فتوکل علی اللہ، کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ توکل. شادی بیاہ میں بہت ہوتا ہے یار یہاں کرنی ہے کہ وہاں کرنی ہے کہ یہاں پھر جب ہو گئی ابے یار وہاں کر لیتا تو، مجھے بتا بھی رہے تھے. یہ انسان کی فطرت ہے. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کو پینٹیں خریدنے کا بہت شوق تھا، پہننے کا بھی خریدنے کا بھی. تو ہم ایس ایم سائنس کالج سے نکلتے، یہ بولٹن مارکیٹ میں نا پوری پینٹوں کی شرٹوں کی دکانیں ہیں. ان کے بچے اب تو ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیان میں بیٹھے ہوئے، ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ پینٹ خریدی، گھنٹہ لگا دیتا. وہ اب تو نیک بن گئے، ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں، وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ بیان میں ایڈیٹنگ بھی وہی کرتے ہیں، یہ والا قصہ نکالنا دیکھیں، بیان میں ایڈیٹنگ بھی انہیں کے ذمہ. گھنٹہ لگا دیتے تھے وہ ہمارے دوست صاحب پینٹ خریدنے میں، یار یہ والی نہیں، یہ والی، یہ والی نہیں، یہ والی. 1 گھنٹے کے بعد جب خریدی تو اگلی دکان میں جو پینٹ ہے وہ اس سے یار یہ والی. یہ انسان کی نیچر ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ منڈی سے جانور خریدیں، صبح سے لے کے رات تک خریدنے میں لگا دو گے آپ. سودا لے کے جیسے ہی نکلے، ابے یار یہ کتنے کا؟ یہ 80 کا. ابے میں نے 85 میں کیا پکڑ لیا یار. یہ ہوتا ہے. اپنی چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اسی وقت اچھی لگنا شروع. شادی کرتے ہی اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کی بیوی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے. جیسے ہی شادی کریں گے نا اپنی کے علاوہ ہر ایک کی اچھی لگ رہی ہے. یہ ان لوگوں کی عادت ہے جن کا تقدیر پر ایمان بولو نہیں ہوتا. تو آپ نے ہر کام سے پہلے اسباب اختیار کرے. جب کام ہو گیا بھائی اللہ کے لیے، میرے اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر نہ گائے تھی نہ بیوی تھی، نہ بچڑا تھا نہ بیوی نہ بکرا، نہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہترین بکرا کوئی بھی نہیں تھا. اگرچہ یہ صبح سے بک رہا ہے، بول رہا ہے کچھ. تو اسی طرح جب محنت کرو، جب ہو گئی شادی ہو گئی، اللہ کے علم میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی بیوی ہو نہیں سکتی. اس کی خامیاں ہیں یار، خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ جتنی خوبصورت میری بیوی ہے، چاہے وہ جتنی ٹیڑھی میڑھی ہو، آڑی ترچھی، اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت کوئی بھی نہیں. وہ ہوں گی بہت ساری، وہ میرے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. میرے لیے جتنی عورتیں تھیں نا ان میں سب سے خوبصورت یہ تھی. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کو سکون. اور عورت بھی یہ سوچے بھائی جتنے میرا میاں کتنا ہی آڑا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت کام ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، بہت کام ہے، لیکن اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر ہسبینڈ ہو نہیں سکتا. وہ ہوں گے. وہ خواتین کی بھی عادت ہے ناشکری والی. عورتیں اکثر اپنے میاں سے بحث کر رہی ہوتی ہیں، اس کے میاں کو دیکھا وہ تو یہ شاپنگ کراتا ہے، وہ تو یہ خریداری کرتا ہے. اس کے میاں میں جو خامیاں ہیں وہ بیان نہیں ہوتی. ایک صاحب کہنے لگے، ایک خاتون نے کہا کہ بھئی وہ انگریز شوہر ہے، وہ اتنا تھینک یو، اتنے اچھے اخلاق سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اور ایک آپ وہ گالیوں سے بات شروع کرتے ہو، گالیوں پہ ختم کرتے ہو. تو میں نے کہا گالی والی تو نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کو بولو یہ جو انگریز ہوتے ہیں نا، صرف تھینک یو کے علاوہ ایک دھیلا اپنی بیوی کو دے کے دکھائے. تو آپ اپنی وائف سے بولو کہ سارا نان نفقہ میرا معاف کر دو، گیس بجلی کا بل معاف کر دو، پھر اور اس ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو نہیں ہری بات، ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. تو تھینک یو کی گردان پوری بیٹھ کے سنا دے گا. زندگی میں کبھی اس کی پیشانی میں بل نہیں آئے گا. تو یہ انسان کی نیچر ہے. دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی، خوبیاں، اور اپنے والے کی خوبیاں نظر نہیں آتی، خامیاں نظر آتی ہیں. یہ مرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عورت کے ساتھ بھی. لیکن جن کی طبیعت میں اللہ نے شکر کا جذبہ رکھا ہے، تقدیر پر ایمان رکھا